السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ نائنتھ کلاس آپ کے ساتھ میرا یہ پہلا لیسن ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈیو ٹو رسپانسبلٹیز آف اسکول انٹریکشن نہیں ہو پایا اتنا زیادہ، بٹ ابھی آپ کی سمر ویکیشن کافی گزر گئی ہیں اور ہم گو تھرو کریں گے چیپٹر نمبر 1۔ میں اس کو ان کے مین پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ ہم جلدی جتنا سلیبس ہمارا ہو سکتا ہے ہم ویکیشنز میں کمپلیٹ کریں۔ دا چیپٹر نمبر 1 از اباؤٹ اسٹیٹس آف میٹر اینڈ فیز چینجز، مادہ کی حالتیں اور ان میں تبدیلیاں۔ ابھی جب بھی جس بھی کلاس میں آپ جاتے ہیں تو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کی بیسس سے، تو ہمیں بیس تبھی سمجھ آئے گی جب ہمیں کیمسٹری کی سمجھ آئے گی کہ کیمسٹری کیا ہے اور اس کی کون کون سی شاخیں ہیں، برانچز آف کیمسٹری ہم دیکھیں گے۔ فار انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس میں تھوڑا سا لیکچر کو انگلش میں بھی بتاؤں گی جو اردو میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو ابھی اس چیپٹر میں ہم جو سیکھیں گے پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں، ہم کیمسٹری کے بارے میں جانیں گے کیمسٹری کیا ہے، پھر کیمسٹری کی برانچز آ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے کیمسٹری میں جو کیمیکلز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اشیاء ہیں، سبسٹانسز ہیں، ان کی جو کریکٹرسٹک ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیمسٹری کیا ہے؟ واٹ از کیمسٹری؟ Chemistry is the branch of science which deals with the study of characteristic, composition, structure of substances۔ اب یہاں سبسٹینس یا اشیاء، شے کی جمع اشیاء ہوتا ہے، جیسے سبسٹینس کی جمع سبسٹانسز ہیں۔ تو کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم اشیاء کے خاصیت کیا ہے، جیسے کوئی چیز ٹھوس ہے، کوئی مائع ہے، کوئی گیس ہے، تو ان کی کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ہم ان کو ٹھوس، مائع اور گیس میں جو ہیں الگ الگ کرتے ہیں۔ ان کی ترکیب، کمپوزیشن کس چیز سے مل کر بنی ہوئی ہے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کس سے مل کر بنی ہوئی ہے، کاربن اور آکسیجن سے۔ جیسے پانی کس سے مل کر بنا ہوا ہے، ہائیڈروجن آکسیجن سے۔ اور ان کا اسٹرکچر کیسے ہے، کیسے دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ ملے ہیں، ان کا اسٹرکچر، یہ آگے ڈیٹیل ٹاپک آئیں گے اس میں پڑھیں گے۔ پھر یہ جو کیمسٹری ہے ہمیں بتاتی ہے مادہ میں فزیکل، جیسے ہم نے برف جو ہے اس کو رکھا، پگھلی، پانی میں تبدیل ہوگی، آئس میلٹس اینڈ چینجز انٹو لیکوڈ واٹر، اس کو ہم گرم کریں گے تو وہ ویپرائز ہو جائے گا، وہ بخارات میں تبدیل ہوگا، گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کس طرح سے سمجھیں گے، یہ آپ کیمسٹری جب اسٹڈی کریں گے، جب آپ کیمسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب آگے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ کسی مادی شے کی ترکیب معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس کی فیصد مقدار معلوم کی جائے، یعنی کون سی چیز ہے تو وہ کتنے % اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایٹمز ہیں، کتنے ہیں، جیسے پانی میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز ہیں، آکسیجن کا 1 ہے۔ آگے کوئی بھی کتاب اگر ہم پڑھ لیں، جیسے آپ انسان نے کام شروع کیا تو بہت چھوٹی چیزیں اسے پتہ تھیں، پتھر رگڑے تو آگ پیدا ہو گئی، سورج کو دیکھ کے روشنی کا آئیڈیا لے لیا اس نے، پانی کو دیکھ کے اس نے دیکھا یہ بہتا کیوں ہے، تو وہ چھوٹی تھی، وہ ایک ہی جنرل سبجیکٹ سائنس میں آ جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے چیزوں کے بارے میں نالج بڑھتی گئی، علم بڑھتا گیا، تو اسی طرح سے پھر اس سائنس کی برانچز بن گئی، جیسے کیمسٹری، بایو، میتھ، فزکس اور بھی بہت سی برانچز ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، سائنسز میں آ گئی۔ اب کیمسٹری ہی کے اندر اتنی چیزیں آ چکی ہیں کہ کیمسٹری کو بھی آگے مزید تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کیمسٹری کی کیا بنا دی گئی، برانچز۔ تو لیٹس اسٹڈی دا برانچز آف کیمسٹری۔ دا فرسٹ ون از فزیکل کیمسٹری۔ فزیکل وہ چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جو آپ کو نظر آتی ہیں، وہ آپ کی فزیکل کیمسٹری میں آ جاتی ہیں۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے کہ مختلف اشیاء میں موجود ایٹمز یا مالیکیول جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مضمون اس بات کی نہایت صاف انداز سے وضاحت کرتا ہے۔ کون سا مضمون؟ فزیکل کیمسٹری۔ یہ آپ کو بتائے گا مینلی کہ جو میٹر ہے وہ 3 اس کی ٹائپس ہیں، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسز، مطلب ٹھوس، مائع اور گیس۔ اب وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ ہمارا فزیکل کیمسٹری میں آئے گا۔ نیکسٹ از انآرگینک کیمسٹری۔ انآرگینک کیمسٹری ہمارے ٹوٹل 114 ایلیمنٹس ہیں، جن میں سے 92 نیچرلی اکرنگ ہیں۔ ان میں ایک جو ایلیمنٹ ہے کاربن، اس کے اتنے کمپاؤنڈس ہیں نیچر کے اندر کہ باقی 113 کے بھی نہیں ہیں۔
تو وہ جو اتنے کمپاؤنڈس ہیں کاربن کے، وہ اس کو ایک بالکل الگ برانچ میں لے جاتا ہے جو آرگینک کیمسٹری ہے. بٹ یہاں ہم باقی جتنے ایلیمنٹس ہیں جو کاربن کے علاوہ ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ان آرگینک کیمسٹری میں آتے ہیں. اور جو ہے کیمسٹری کی اس شاخ میں ایسے کمپاؤنڈس کو بنانا، ان کی اجزاء ترکیبی ان کی کمپوزیشن آ جائے گی، خاص اور ساخت کا مطالعہ کرنا شامل ہے جن میں کاربن ہائیڈروجن کیمیائی بانڈ نہیں ہوتے. یعنی کاربن ہائیڈروجن کیمیائی بانڈ والے صرف آرگینک کیمسٹری میں آ جائیں گے. باقی جتنے ایلیمنٹس ہیں، میٹلز، نان میٹلز، میٹلز جیسے سونا ہے، گولڈ ہے آپ کے پاس، سلور ہے، آئرن ہے. نان میٹلز جیسے ہائیڈروجن ہے آپ کے پاس، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، ایسڈز، بیسز اور سالٹس، یہ سارے آ جائیں گے ان آرگینک کیمسٹری میں. اور اس کے بالکل مقابلے میں آرگینک کیمسٹری آئے گی، لیکن وہ اکیلی ہو کے ان سب کا مقابلہ کرے گی. ان کمپاؤنڈس کو اور ان آرگینک کو جو ہم استعمال کرتے ہیں، کھادیں، فرٹیلائزرز، ادویات، میڈیسنس، کیٹالسٹ ہوتے ہیں. کیٹالسٹ کی مثال بھی آگے میں آپ کو جب یہ ٹاپک ایکسپلین کروں گی تو اس میں بتاؤں گی. پگمنٹس ہیں جو کلر ڈالتے ہیں ہم پینٹس وغیرہ بنانے میں، ملمہ کاری ہے، کوٹنگ ہے. جیسے ہم جو ہے لوہے کا چمچ ہے، اس کے اوپر چاندی کی تہ چڑھا دیں، یا جیسے آپ جیولری لیتے ہیں جس میں جو کہتے ہیں جی 1 کیرٹ گولڈ ہے، اس میں عام سی کسی کاپر یا زنک سے بنی ہوئی چیز سے کے اوپر گولڈ کی پلیٹنگ کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو سرفیس ٹینشن کو کم کرتی ہیں، جیسے آپ سرف استعمال کرتے ہیں تو وہ سرفیس ٹینشن کو کم کرتے ہیں، اور ایسے پانی میں بھی کام کرتے ہیں. جیسے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان میں کچھ ایریاز ہیں جہاں پانی ہارڈ واٹر کے طور پر ہے، جیسے فیصل آباد اور اس کے ایریاز، جہاں پانی میں جلدی جو ہے جھاگ نہیں بن پاتی، اس میں وہ جو سرف وغیرہ ڈالیں گے وہ جلدی کام کرے گا. اب آ جاتے ہیں آرگینک کیمسٹری کی طرف. کیمسٹری کی اس برانچ میں کاربن کے کمپاؤنڈس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ان میں ابھی دیکھیں کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس ہیں، ان میں ہے کاربن ضرور، لیکن وہ کیا ہیں، وہ آرگینک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی جو بانڈنگ ہے آرگینک کمپاؤنڈ جیسی نہیں ہے. تو اس برانچ میں کاربن سے بننے والے کمپاؤنڈ کی ساخت، ان کو بنانے کے طریقے، ان کے خاص اجزاء ترکیبی، ان کے ریئیکشنز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اور یہ آرگینک کمپاؤنڈ صرف جانداروں میں پائے ہی نہیں جاتے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. اب آرگینک کمپاؤنڈ آپ دیکھ لیں، آپ کی فوڈس آرگینک ہیں، پودے آرگینک ہیں، ٹھیک ہے. آپ گلوکوز لے لیں، چینی لے لیں، آپ چاول لے لیں، آپ انڈا لے لیں، دودھ لے لیں، یہ ساری چیزیں آرگینک ہیں اور ان کے اندر کاربن کا کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ماحولیاتی کیمسٹری. ماحول کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے. انوائرمنٹ ہماری بایوٹک اور ای بایوٹک دونوں چیزیں ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم ماحول پہ کیا اثر ڈالتے ہیں، جیسے ہم نے گاڑیاں بنائیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مٹی کے اندر کھادیں ڈالی تو ہم نے ماحول کے اوپر کیا اثر چھوڑا، بدلے میں جو پودے اگے ہم نے ان کو کھایا اور انہوں نے ہم پہ کیا اثر ڈالا. جس طرح ہم نے فیکٹریز لگائیں تو پانی جو ہے ہم نے فیکٹریوں کا گندا چھوڑ دیا نہروں میں، دریاؤں میں، اس نے وہاں پہ کیا اثر چھوڑا. پھر وہی پانی صاف کر کے ہم نے جب پیا تو ہم پہ کیا اثر چھوڑا. تو یہ سارا کس میں آ جائے گا، ماحولیاتی کیمسٹری میں. اس سیارے میں وقوع پذیر ہونے والے کیمیائی اور حیاتیاتی کیمیائی مظاہر کا مطالعہ ماحولیاتی کیمسٹری کہلاتا ہے. سیارے سے مراد ہماری زمین ہے. ہم ہوا، مٹی اور پانی میں موجود کیمیائی اشیاء کے ماخذ، یعنی یہ کہاں سے نکل رہے ہیں اور پھر ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے، اور ان کے درمیان ہونے والے ریئیکشنز اور ان ریئیکشنز کے ساتھ اس کی وجہ سے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ان باتوں کے مطالعے کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کیمیائی اشیاء کی موجودگی کے ماحول پر اثرات کا مطالعہ کر سکیں. یعنی اگر ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں، ہم افیکٹس کیسے بتا سکتے ہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ گرین ہاؤس افیکٹ کیسے آیا، گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے، گرمیاں لمبی کیوں ہو رہی ہیں، سردیاں چھوٹی کیوں ہو رہی ہیں. اور وہ کنٹریز، ابھی آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گے، وہ کنٹریز، یورپین کنٹریز جہاں ٹھنڈ ہوتی تھی اس موسم میں، ٹیمپریچر 14-20 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا، وہاں 42 پہ چلا گیا. تو وہ لوگ وہ ان علاقوں کا ٹیمپریچر جو ہے، ان ایریاز کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ کیوں ہو گیا، یہ سارا ہم ماحولیاتی کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد تجزیاتی کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری، جیسے اینا سے پتہ چل رہا ہے، انالیسس کا مطلب ہے تجزیہ کرنا. تو کیمسٹری کی اس شعبے میں ہم مختلف مادی اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں. جیسے کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ کھیت ہیں، آپ ماشاءاللہ اور بلونگ ٹو دا ایریا جہاں پر سبزیاں اگائی جاتی ہیں، کھیت ہیں، اور نہ بھی ہوں تو بینگ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک کیارے میں پودا لگاتے ہیں لیکن نہیں اگ رہا. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ مٹی چیک کریں گے، اس مٹی میں ایسا کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہاں پر پودا نہیں اگ پا رہا. ٹھیک ہے،
آپ مٹی چینج کریں گے، آپ مٹی کا کیا کروائیں گے؟ انالیسس کروائیں گے. اسی طرح کچھ علاقے ہیں جہاں پانی پئیں گے تو پانی پینے سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو ڈائریا ہو رہا ہے، موشن لگ رہے ہیں. پھر آپ پانی چیک کروائیں گے کہ پانی میں ایسا کون سا جو ہے بیکٹیریا یا ایسا کون سا چینج آ گیا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری قسمیں کریں گے ہم تجزیاتی کیمسٹری. آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے. انشاءاللہ آپ کو مزید بتاؤں گی، آپ کو مزید جو لیکچر ڈیٹیل میں اگر کوئی کویسچن ہو، کیوری ہو تو یو میں آسک ان کومنٹس اسٹوڈنٹس. اور انشاءاللہ سی یو سون. اسٹڈی پہ فوکس کریں تاکہ 9th کے جو آپ کے پیپر ہیں جو آؤٹ آف دی سلیبس بھی ہوں گے، جس کو کہا جاتا ہے بٹ وہ آؤٹ آف دی سلیبس نہیں ہوتے، بیسیکلی وہ کنسیپچل کویسچنز ہوتے ہیں. اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ تب تک اچھا نہیں کر سکتا جب تک وہ کویسچنز نہ کرے. تو آپ پلیز کویسچن کیجیے گا جو سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. سی یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ.